آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بار نا میں نے اپنی زمین پہ ٹیوب ویل لگوانا تھا. تو ٹیوب ویل لگوانے کے لیے جو ٹیوب ویل لگانے کے ماہر تھا بندہ، اس سے میں نے رابطہ کیا. اس نے کہا جی کہ میں آپ کے زمین پہ چکر لگاؤں گا، اور بہتر ہے کہ آپ جہاں پہ ٹیوب ویل لگوانا ہے وہاں کی زمین کو نا ایک بار ٹیسٹ کروا لیں. میرے ایک دوست ہیں عثمان ظفر بالغ صاحب، ان سے میں نے رابطہ کیا اور سوائل ٹیسٹنگ بنیادی طور پہ انہوں نے کی. زمین میں تھوڑی سی مٹی لے کے اس کا ٹیسٹ کیا کہ اس زمین میں اندازاً پانی جو ہے وہ کتنا اچھا نکل سکتا ہے. خیر، ایک زمین کا کونا ہم نے منتخب کیا اور ٹیوب ویل لگانے کے لیے وہ صاحب جو تھے وہ تشریف لے آئے. اب ٹیوب ویل یا گھر پہ لگی ہوئی موٹر یا نل کا اگر کبھی آپ نے یہ لگتا ہوا دیکھا ہو تو اس کا پروسیس جو ہے بڑا سادہ سا ہے کہ زمین پر بیسیکلی ایک گھڑا کھودا جاتا ہے، بور کیا جاتا ہے، اور اس سوراخ میں سے کرتے کرتے مٹی نکالتے رہتے ہیں اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ زمین میں سے پانی نکل آتا ہے. اچھا، میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ پانی کتنی دیر میں نکلے گا، کتنا گہرا ہمیں گھڑا کھودنا پڑے گا، بور کتنا گہرا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بہت سی جگہوں پہ تو 40 فٹ تک ہم کھودتے ہیں تو اس کے بعد پانی نکل آتا ہے. بہت سی ایسی زمینیں ہیں جہاں پہ 60 فٹ تک، اور بہت سی ایسی زمینیں ہیں جہاں پہ 80 یا شاید اس سے بھی زیادہ گہرائی میں ہمیں کھدائی کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد پھر جا کے پانی نکلتا ہے. خیر، جس دن انہوں نے گھڑا کھودنا تھا، بور کرنا تھا، کچھ گھنٹے لگے اور اس محنت کے بعد وہاں سے پانی نکل آیا اور ٹیوب ویل نصب ہو گیا. اب اس سارے پروسیس میں سے جو مجھے چیز سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ آج کل لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار کون سا کاروبار کریں، کون سی ڈگری کریں، کیا پڑھائی کریں. تو جس طرح کسی بھی زمین کی پہلے تھوڑی سی آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ جگہ مناسب ہے بھی یا نہیں. تو اسی طرح سے اس زمین کی ٹیسٹنگ کی طرح آپ اگر تھوڑی سی ریسرچ کر لیں اور یہ ڈھونڈ لیا جائے کہ آج کل کون سے پروفیشن جو ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے، کون سی ایسی ڈگری ہے جو آپ کے لیے بہتر رہے گی، یقیناً وہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. اور ان سب سے بڑھ کے جو مزے کی بات جو مجھے اس دن سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ اگر آپ زمین میں پانی نکالنا چاہتے ہیں، بور کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ کو لگاتار محنت کرنی پڑے گی. اب 10 فٹ تک گڑھا کھودنے کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا یار ابھی تو پانی نہیں نکلا، 20 فٹ تک، 30 فٹ تک، تو آپ کو لگاتار محنت کرنی ہے اس وقت تک جب تک کہ اس زمین میں سے پانی نہیں نکل آتا. ہمارے ارد گرد کتنے ایسے دوست احباب ہیں جو کہ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں. اب یہ سوچئے کہ اگر آپ زمین میں 10 فٹ گڑھا کھودتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار اس میں سے پانی نہیں نکلا، اور 10 فٹ گڑھا کسی اور جگہ جا کے کھود لیتے ہیں، 10 فٹ گڑھا کسی اور جگہ کھود لیتے ہیں، تو یہ اگر 10 فٹ کے آپ 8-10 بور بھی کر لیں گے نا تو پانی نہیں نکلے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو 70-80-100 فٹ تک محنت کرنا ہے جب تک کہ وہاں سے پانی نہیں نکلتا. اب ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں نا جو کہ ایک پروفیشن شروع کرتے ہیں، 2-4 سال 6 مہینے محنت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یار اس میں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی سکوپ نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر وہ کسی اور جگہ گھڑا کھودنا شروع کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے کوئی پرائیویٹ نوکری کی، آپ کو لگا کہ نہیں یار اس میں کوئی سکوپ نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے ایک کاروبار شروع کیا، 6 مہینے میں اکتا گیا اور لگا نہیں یار اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر 8-6 مہینے میں کوئی اور کاروبار کیا. تو بھائی جب تک اس ٹیوب ویل یا پانی والی ٹینکی یا نلکے کے بور کی طرح ایک ہی جگہ پہ کنسسٹنٹ ہو کے آپ محنت نہیں کرتے رہیں گے، اس وقت تک جب تک کہ پانی وہاں سے نہ نکل آئے تب تک چھوٹے چھوٹے گھڑے کھودنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور زندگی میں آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی. اب ذرا سوچئے کہ آپ نے آج تک کتنے گھڑے کھودے ہیں، اور اگر آپ کو کامیابی نہیں ملی تو اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو آپ نے اس زمین کی ٹیسٹنگ ٹھیک نہیں کی، یا آپ نے ساری کی ساری محنت جو تھی اس کا فوکس ایک جگہ پہ نہیں رکھا. یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم تو اتنے سالوں سے ایک فیلڈ میں، ایک پروفیشن میں محنت کر رہے ہیں، تو بالکل اس ٹیوب ویل کی طرح کہ اگر پانی 80 فٹ پہ نکلے گا نا تو 75, 76, 77 فٹ تک جا کے بھی ابھی آپ کو پانی نہیں ملا، بس تھوڑا سا وقت باقی ہے، آپ کی ساری محنت جو ہے اس کا آپ کو ریوارڈ ملنے والا ہے. تو وہاں پہ جا کے آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا. آپ یوں سمجھ لیں کہ مٹی میں نمی آنی شروع ہو گئی ہے جو اس بات کا آپ کو ایک پتہ دے رہی ہے کہ اب اس کے بعد پانی آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے. سو کیپ ڈگنگ، فوکس کرتے رہیں اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو وقت دیجئے، یقیناً کامیابی آپ کا مقدر ضرور بنے گی. WI ٹاکس کو پسند کرنے کا شکریہ. ہر روز نئی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے WI ٹاکس کو لائک کر لیجئے.